حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سورہ آل عمران کے اندر اس بات کا حکم دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو سابقہ تاریخ تھی اس کو بھی ان کے سامنے بیان کیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں باہم دست و گریباں تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال اور تم اس کی نعمت، اس کے فضل کے ساتھ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم لوگ آگ کا جو کنارہ ہے اس تک پہنچ چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کنارے سے پکڑ کے باہر نکال دیا۔ یاد رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ پیش آئیں، آپس میں اختلاف نہ کریں۔ قرآن پاک کا کوئی حکم ایسا نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے کوئی فرمان ایسا نہیں جس کی بنیاد پر امت آپس میں اختلاف میں پڑ جائے، بلکہ جتنے بھی فرامین ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ تم سارے کے سارے کیا ہو، انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن کیا ہے، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور یاد رکھ لیجئے، کفر کو یہ چیز سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ جائے۔ کفریہ طاقتوں کو سب سے زیادہ اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمان آپس کی لڑائیاں چھوڑ دیں، اختلافات چھوڑ دیں اور باہم شیر و شکر ہو جائیں۔ اس لیے ہر دور کے اندر ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کر کے، ان کو قوموں میں تقسیم کر کے، ان کو علاقوں میں تقسیم کر کے، ان کو مسلکوں اور مذہبوں میں تقسیم کر کے ان کو آپس میں لڑوایا جائے۔ پہلے یہ آپس میں ایک دوسرے کو مار لیں، پھر اس کے بعد جو باقی بچ جائیں ان کا کام ہم تمام کر دیں۔ یاد رکھ لیجئے، یہ اختلاف ہمارے لیے زہر قاتل ہے، زہر قاتل سے بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المؤمن للمؤمن کالبنیان، فرمایا کہ مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی مانند ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ ایک دیوار کا جو ایک حصہ ہے وہ اس کے دوسرے حصے کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے پلر کھڑا ہے، یہ دیوار کھڑی ہے، یہ کیوں اتنی مضبوط ہے کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جڑ کر اس دیوار کو مضبوط کر رہی ہے۔ اگر یہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ ٹکرانا شروع کر دے، اختلاف شروع کر دے، تو کیا خیال ہے یہ دیوار قائم رہ سکتی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ فرمایا کہ مومنین کی آپس میں محبت، ان کی آپس میں رحمت، ان کی آپس میں شفقت کی مثال اس طرح ہے جس طرح کے ایک جسد واحد ہوتا ہے، اس طرح کا ایک جسم ہوتا ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف پہنچے تو سارے کا سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے دانت میں درد ہو تو کیا خیال ہے
ہمیں رات کو نیند آتی ہے؟ ہمارے سر میں درد ہو جائے، سر سے لے کر پاؤں تک اس تکلیف کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، سر میں اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہی مثال امت مسلمہ کی ہے۔ آج اگر دنیا کی کسی حصے میں مسلمان انتہائی خطرناک حالات سے دوچار ہیں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور ان پر مصائب کی نئی نئی تاریخیں رقم کی جا رہی ہیں، اور میں یہاں پر بیٹھ کر آسٹریلیا اور پاکستان کی کرکٹ میچ کی باتیں کرتا ہوں اور بھارت اور پاکستان کے کرکٹ میچ کے اوپر تبصرہ کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل سے ایمان کی دولت چھن چکی ہے۔ اللہ کی قسم ہے، ایمان ہو اور پھر وہ ان حالات کے اندر کرکٹ میچ دیکھ رہا ہو، ان حالات کے اندر وہ عیاشیاں کر رہا ہو، ان حالات کے اندر وہ اپنے بیوی بچوں میں سکون سے رہ رہا ہو، اللہ کی قسم ہے مومن کی یہ شان نہیں ہو سکتی، مومن کی یہ شان نہیں ہو سکتی۔ ہاں منافقین ہو اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہوں تو ان کو تو کوئی پرواہ نہیں، کوئی گاجر مولی کی طرح کاٹتا رہے ہمارے بھائیوں کو، انہیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہم ان کے درد کو ہر آن میں، ہر لمحے میں، دن اور رات کی ہر گھڑی میں محسوس کرتے ہیں۔ ہم ہر گھڑی میں ان کے دکھ کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فلسطین کے بچوں کو ذبح کیا جائے، ان کی عورتوں پر بم برسائے جائیں، ان کے بزرگوں کی سفید داڑھیوں کا حیا نہ کیا جائے، ان کے نوجوانوں کے پر میزائل برسائے جائیں، اور میں یہاں پر بیٹھ کر کرکٹ میچ میں تبصرے کروں؟ اللہ اکبر کبیرہ، حیا ختم ہو چکی ہے، شرم ختم ہو چکی ہے، غیرت ایمانی ختم ہو چکی ہے۔ اقبال نے کہا تھا اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر جوان بےتاب ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی تو جناب وہ دور ہیں، ابھی وہ فلسطین میں ہیں، ابھی وہ کشمیر میں ہیں، ابھی وہ افغانستان میں ہیں، ابھی وہ عراق میں ہیں، ابھی وہ لیبیا میں ہیں، ہم تک نہیں پہنچے۔ اللہ کی قسم ہے اگر یہی ہمارا طرز عمل رہا وہ ہم تک بھی پہنچ جائے۔ انہوں نے ہمیں تقسیم کیا، تقسیم کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں ایک ایک کر کے کاٹنا شروع کیا، ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دیا، اور ہم یہی سمجھتے رہے کہ ابھی تو فلسطین والوں کی باری ہے، ابھی تو عراق پہ حملہ ہوا ہے، ابھی تو پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، ہمارا دفاع تو ناقابل تسخیر ہے، فلاں ہے۔ سامعین محترم یاد رکھ لیجئے، اگر ہماری یہی روش رہی تو یہ ہمارا دفاع ہمارے کام نہیں آئے، کیونکہ وہ لوگ ہمارے خلاف آپس میں متحد ہو چکے ہیں۔ ابھی فلسطین پہ حملہ ہوا، کسی مسلمان حکمران کو یہ شرم نہیں آئی کہ وہ جا کر فلسطین کا دورہ کرتا، فلسطین میں جا کر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا، فلسطین کے مسلمانوں کے سروں پہ ہاتھ رکھتا۔ چلو تم کچھ نہیں کر سکتے تھے، تم ان کے دفاع میں آگے نہیں بڑھ سکتے، تم اسلحہ نہیں دے سکتے، تم ان کو غذا فراہم نہیں کر سکتے، تم ان کو دوائیاں نہیں دے سکتے، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ ان کے ملک میں جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تم تو نہیں گئے، لیکن امریکی صدر آ گیا، امریکی وزیر خارجہ پہلے آیا اور اس نے آ کر یہ بات کہی، اس نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ میں وزیر خارجہ امریکہ کا بعد میں ہوں، میں پہلے یہودی ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سے مذاہب ختم ہو رہے ہیں، سیکولر دنیا ہے، امریکہ میں سیکولرزم ہے، برطانیہ میں سیکولرزم ہے۔ کہاں گیا سیکولرزم؟ ان کی سوچیں بہت بلند ہیں، وہ بہت روشن خیال ہیں، وہ فلاں ہے۔ ہمارا لبرل طبقہ ان کی تعریفیں کرتے ہوئے تھکتا نہیں، اور اس نے آپ کے ساتھ ہی پہلے یہ بات کہی، اس نے کہا میں وزیر خارجہ بعد میں ہوں، یہودی پہلے ہوں، اور میں ایک یہودی ہونے کی حیثیت سے بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور اس نے یہ بات بھی کہی، اس نے کہا تم یہ بات یاد رکھنا، اسرائیل کے وزیر اعظم سے کہا، اس نے کہا کہ یہ بات یاد رکھنا کہ جب تک امریکہ موجود ہے ہم تمہارا دفاع کرتے رہیں۔ اور پھر ابھی 2 دن نہیں گزرے تھے کہ امریکی صدر بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، اور باہوں میں باہیں ڈال کے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کیے جاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسی دن میں، جس دن میں غزہ کے ہسپتال پر شرمناک بمباری کی گئی، 800 سے 1000 کے قریب فلسطینیوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا، اسی دن میں امریکی صدر وہاں پہنچتا ہے، ایک لفظ اس نے نہیں کہا کہ آج فلسطینیوں پہ ظلم ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑے روشن خیال،
ہمارے خلاف روشن خیال نہیں ہے، ہمارے خلاف متحد متفق ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم اس ظلم کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہم اس فریب کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ جناب وہ تو بڑے روشن خیال ہیں، ان کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مسلمانوں کی بھول بھلیاں کب ختم ہوگی؟ یہ مسلمانوں کی سادگی کب ختم ہوگی؟ ہمیں وہ بار بار ڈس رہے ہیں، بار بار مار رہے ہیں، ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہرگز یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کو، ان کے دین کو قبول کر دو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ ہم نے کہا کہ ہم راضی کر دیں گے۔ تو سامعین محترم، ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمارے خلاف متحد و متفق، اور جب روس ٹوٹا تھا اور اس وقت کے نیٹو کی چیف سے کسی نے پوچھا کہ جناب یہ بتلائیے، روس ختم ہو چکا ہے، روس تباہ و برباد ہو چکا ہے، اب آپ کو کوئی خطرہ باقی نہیں رہا، تو کیا خیال ہے اب یہ نیٹو کا اتحاد باقی رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے؟ اس نے کہا روس ختم ہو چکا ہے، لیکن ایک خطرہ ابھی ہمیں باقی ہے، اور وہ اسلامی خطرہ ہے۔ جب تک اسلام موجود ہے ہم اس نیٹو کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ابھی امریکی صدر واپس پہنچا ہے، ادھر سے برطانوی وزیر اعظم نے دورہ کر دیا ہے، ایک ایک کر کے سب دورے کر رہے ہیں، اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو ہلکے ہلکے الفاظ میں مذمت کر دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو تو ماس میں مذمت کے کوئی کام آتا ہی نہیں۔ سامعین محترم، یاد رکھ لیجیے، اگر ہم اسی حالت میں رہے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ شرارے ہم تک پہنچ جائے، یہ آگ ہم تک پہنچ جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہم تک پہنچے، ہمیں خود بڑھ کے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے کمر کسنے نہیں چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، یوشک الامم ان تداعى كما تداعى الاكلة الى قصعتها، فرمایا کہ لوگوں سن لو، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا جہان کی اقوام آپس میں مل کر تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، جیسے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وَمِن قِلَّةِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اے اللہ کے رسول کیا ہم اس دن کم ہوں گے؟ کیا ہماری تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے ہم پر کفر اس طرح غالب آ جائے گا؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، فرمایا کہ تم تو اس وقت بہت زیادہ ہو گے، بہت زیادہ ہوں گے، 1.5 ارب مسلمان، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، فرمایا کہ لیکن تمہاری حالت یہ ہوگی جس طرح ایک سمندر کے اوپر یا ایک نہر اور دریا کے اوپر ایک جھاگ کی حالت ہوتی ہے۔ کبھی دریا اس جھاگ کو اٹھا کے ادھر مارتا ہے، کبھی اٹھا کے ادھر مارتا ہے، وہ چاہے جتنا بھی زیادہ ہو لیکن جھاگ کا اپنا کوئی وزن نہیں ہوا کرتا، فرمایا کہ اس طرح ہی ہوگی جس طرح جھاگ ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، بلکہ اللہ کے رسول نے 2 وجوہات بیان فرمائی، وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، فرمایا کہ اس وقت پہلا کام تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے خوف کو مٹا دے گا۔ ایک وقت تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں ہوتے تھے، اور کیسا وہ قصہ ایران اور روم میں کام جایا کرتے تھے۔ ایک وہ وقت تھا جب سعد بن ابی وقاص قادسیہ کے میدان میں کھڑے ہوتے تھے، ایک وہ وقت تھا جب سعد بن ابی وقاص نے جب دیکھا کہ دجلہ کے پل کو گرا دیا گیا ہے اور سامنے ایرانی کھڑے ہیں اور بڑے خوش ہیں کہ ہم نے پل کو گرا دیا ہے، مسلمانوں کی گزرنے کی کوئی راستہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس اللہ کے نام کے ساتھ اس دریا میں اپنے گھوڑوں سمیت داخل ہوتے ہیں۔ دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ وقت تھا جب وہ سمندر کے اندر، اس دریا کے اندر اپنے گھوڑوں سمیت داخل ہوئے، اور ایرانیوں نے جب ان کو دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ یہ تو انسان نہیں، یہ جن ہے، یہ جن ہے، انسان ایسے نہیں کر سکتا کہ گھوڑے سمیت دریا میں داخل ہو جائے۔ اس وقت ان کے اوپر یہ ہیبت تھی، اور آج 1.5 ارب مسلمان ہیں لیکن اسرائیل ان کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کر رہا، ذرہ برابر ان کو حیثیت دینے کو تیار ہی نہیں۔ صبح شام مذمتی بیانات، صبح شام فلاں بیانات،
OIC کا اجلاس، فلاں اجلاس، یہ وہ، اور دورے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن اسرائیل اس چیز کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تمہارے دشمن کے دل سے تمہارے خوف کو دور کر دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، دوسری بیماری، اللہ تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا کر دے گا۔ وَقِيلَ وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ یہ وہن کیا ہے، یہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت یہ تمہارے دلوں میں گھر کر جائے گی اور تم موت سے نفرت کرنا شروع کر دو گے۔ یہ وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ تم پر غالب آ جائے۔ ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہم میں سے ہر کسی کو معیشت کی فکر ہے، معیشت کی فکر ہے، معیشت مضبوط ہو جائے، نئے نئے شہر بسائے جا رہے ہیں، نئے نئے قانونیاں بن رہی ہیں، نئے نئے تجارتی معاہدات ہو رہے ہیں، نئے نئے سی پیک بن رہے ہیں، کیا سے کیا بن رہا ہے، آپ سب کچھ بنا لیجیے، لیکن اگر آپ دشمن کے خلاف اٹھ کر کھڑے نہیں ہوں گے، نہ اس کو آپ کی معیشت کی پرواہ ہے، نہ آپ کی سی پیک کی پرواہ ہے، نہ آپ کو اس کے معاہدوں کی پرواہ ہے، نہ آپ کو اس کے اتحاد کی پرواہ ہے۔ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، لوگوں سن لو، اذا تبایعتم بالعینۃ، اے لوگوں جب تم بیع عینہ کرنے شروع کر دو گے، یہ ایک سودی بیع ہے، سودی تجارت ہے، جب تم اس سودی بیع میں، سودی تجارت میں مشغول ہو جاؤ گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم جو بیل ہیں ان کی دموں کو پکڑ لو، کیا مطلب ہے؟ زراعت میں مشغول ہو جاؤ گے، زراعت کرو گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور تم زراعت پر راضی ہو جاؤ گے، کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط کر دے، ایسی حالت میں تم پر اللہ ذلت کو مسلط کر دے گا۔ لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس حالت کو ختم نہیں کرے گا یہاں تک کہ تم واپس اپنے دین کی طرف لوٹو۔ اس ذلت کو ختم کرنا ہے تو پھر وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو اللہ کے رسول نے اختیار کیا تھا، جو بدر و احد میں اختیار کیا، جو خندق میں، حنین میں اختیار کیا، جو خیبر میں اختیار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قادسیہ، یرموک، یمامہ میں اختیار کیا۔ جب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا اس وقت تک مسلمانوں کو وہ کھوئی ہوئی عظمت رفتہ واپس نہیں مل سکتی۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، لوگوں سن لو، اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے اور تم جہاد نہیں کرو گے، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ تمہیں ختم کر دے گا، کسی اور قوم کو لے آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم من الارض، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تم زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی زندگی، اس کے فوائد آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑے۔ مرتے تو ان کے بھی ہیں، نقصان تو ان کا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی ہیبت بٹھانے سے اور جنگ و جدال سے باز آنے کو تیار نہیں ہے، اور ہم ہی ہیں جو امن 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 کی باتیں لگا رہے ہیں۔ کب تک ہم امن کی صدا لگائیں گے؟ کب تک ہم امن کی بھیک مانگیں گے؟ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، فرمایا کہ ان لوگوں سے قتال کرو، ان لوگوں سے جہاد کرو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دین حق کو قبول نہیں کرتے، یہاں تک کہ وہ کیا کریں؟ فرمایا کہ یہاں تک کہ یا تو وہ دین کو قبول کر لیں گے یا وہ جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر اس زمین پر رہنا ان کو ان کی اجازت ہوگی، ورنہ اس کے بغیر وہ زمین پر رہ نہیں سکتے۔ یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، اللہ نے تو ہمیں کہا تھا کہ ہم نے ان کو اتنا مارنا ہے اور ان کو اتنا ذلیل کرنا ہے کہ وہ زمین پر رہنے کا بھی ہمیں ٹیکس دیں گے۔ ہم نے ٹیکس ان سے لینے کے بجائے اپنا سارے کا سارا نظام ان کے حوالے کر دیا۔ سامعین محترم، یاد رکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں ہیں وہ پوری ہو کر رہنے والی ہیں۔
اور یاد رکھ لیجیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. لوگوں، جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنی تمہاری صلاحیت ہے، اس کے مطابق کیا کرو؟ اس کے مطابق جنگ کی تیاری کرتے رہو. اپنے آپ کو جدید سے جدید اسلحے سے لیس کرو. جدید سے جدید ٹیکنالوجی تمہارے پاس ہونی چاہیے. حالات کے مطابق اپنے آپ کو مسلح کرو، تیار رکھو. کیا ہوگا اس سے؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم. تم اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دہشت زدہ کر دو. لیکن ہم نے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آج ہم اسلحہ بھی لیتے ہیں تو ان سے لیتے ہیں جو ہمیں ہی ملک کے مارتے ہیں. سامعین محترم، اسرائیل کی وزیر اعظم 1973 کی یہ بات ہے. اسرائیل کی وزیر اعظم گولڈا میئر اس کا نام ہے. اور یہ عرب اسرائیل جنگ سے پہلے کی بات ہے. جب جنگ ہونے لگی تو اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا. اور جب دفاعی معاہدے میں انہوں نے اسلحے کی خریداری کے لیے ان سے بات چیت کی تو بہت مہنگا معاہدہ، بہت بڑا خرچہ اسرائیل کا آ رہا تھا. تو اسرائیلی کابینہ نے یہ بات کہہ کے اس معاہدے کو ماننے سے انکار کر دیا کہ اس سے ہماری معیشت کے اوپر بہت بوجھ پڑے گا، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ہماری قوم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا معیشت کی کمزوری کی صورت میں. اس گولڈا میئر نے بڑی زبردست بات کہی. اس نے کہا کہ سن لو، اگر ہم ان ہتھیاروں کی مدد سے عرب پر غالب آ گئے اور عرب مغلوب ہو گئے، ہم فاتح ہوئے، تو تاریخ ہمیں فاتح کی حیثیت سے یاد کرے گی. اور جب تاریخ ہمیں فاتح کی حیثیت سے یاد کرے گی تو اس وقت لوگ یہ نہیں دیکھا کرتے کہ اس فاتح قوم نے اس جنگ کے دوران انڈے کھائے تھے یا پراٹھے کھائے تھے، کتنی مرتبہ دن میں کھانا کھایا تھا. ہم بھوک برداشت کر لیں گے، ہم پیاس برداشت کر لیں گے، لیکن اپنے دفاع کے لیے بہترین قسم کے ہتھیار خریدیں. اور واقعی اس کی بات درست ثابت. اور کچھ عرصے کے بعد اس گولڈا میئر سے ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کہاں سے ملی، آپ نے یہ نظریہ کہاں سے لیا کہ دفاع کا مضبوط ہونا انتہائی ضروری ہے؟ کہنے لگی میں اس بات کو بہت زیادہ چھپانا چاہتی تھی، لیکن آج میں اس بات کو ظاہر کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ فکر مسلمانوں کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے کہ جب وہ ان کی وفات ہوئی ہے، اللہ کے رسول فوت ہوئے ہیں، تو حالت یہ ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے آٹا موجود نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، لیکن ان کے گھر کی دیوار پر 9 یا 10 تلواریں لٹکی ہوئی تھی، ان کے نیزے تیار تھے، ان کے گھوڑے تیار تھے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دفاع کے بغیر اور اپنی تیاری کے بغیر آپ کا اس دنیا میں کوئی مقام نہیں ہے. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجہ. اگر آپ کمزور ہیں تو آپ کی کوئی عزت نہیں. ابھی ہم یہ چیختے ہیں کہ اسرائیل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، اور وہ ٹس سے بس نہیں ہو رہا. اس کو پرواہ کیوں نہیں؟ کیوں؟ طاقت ہے، طاقت کا نشہ ہے. اور یہی اگر کوئی کمزور ملک ہوتا تو دنیا کی باتوں میں آ جاتا اور خاموش ہو جاتا، آرام سے بیٹھ جاتا. لیکن چونکہ طاقت ہے اور ہر طرح کی جدید ٹیکنالوجی موجود ہے اور ہر طرح کا اسلحہ موجود ہے، اس لیے وہ دنیا کی کسی بھی دھمکی کو یا کسی کی بات کو بھی وہ اپنے سامنے لانے کو تیار نہیں، اس کو اہمیت دینے کو تیار نہیں. سامعین محترم، یہاں پر یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، ان حالات کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. یہ اتنی خوبصورت آیت ہے، دل کو اتنی تسلی دینے والی آیت ہے. اللہ کی قسم میں دل کرتا ہے بار بار پڑھتا رہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اے پیغمبر، آپ اللہ تعالیٰ کو غافل نہ پائیے گا، غافل نہ سمجھیے گا کہ جو ظالم کر رہے ہیں اللہ کو اس بات کا پتہ نہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ. آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان نہ کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کرے گا. ان اللہ عزیز ذو انتقام. بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غالب بھی ہے اور انتقام لینے والا ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا. اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ وہ سبقت لے گئے ہیں، وہ جیت گئے ہیں. انہم لا يعجزون. یقیناً وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض. اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی طاقت ایسی پیدا نہیں ہوئی ہے جو اللہ کو عاجز کر سکے.
وما كان ربك نسيا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ مظلوموں کی آہوں کو، بچوں کی سسکیوں کو، عورتوں کی چیخوں کو، بزرگوں کے آنسوؤں کو اور جوانوں کی قربانیوں کو اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ کا کوڑا برسے گا انشاءاللہ۔ ہم ان کے لیے کچھ کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے اس بات کو لازم کر دیا ہے کہ میں بھی غالب آؤں گا، میرے رسول بھی غالب آ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے لیے اللہ نے ہم سے امتحان لیا ہے اور اللہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کچھ کرو، تم بھی کچھ کرو۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو پھر دیکھو اللہ تمہاری مدد کیسے کرتا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ ابھی بھی اگر وہ اتحاد اتفاق کا ماحول پیدا کیا جائے تو اسرائیل کیا، روس کیا، امریکہ کیا، دنیا کے بڑے سے بڑے بدماش بھی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ لیکن کمزوری ہمارے اندر ہے، کمزوری ہمارے اندر ہے، نقص ہمارے اندر ہے، عیب ہمارے اندر ہے کہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے وہ جذبات قائم نہیں رہنے دیے۔ ہم بٹ گئے ہیں اقوام کے اندر، ہمیں توڑ دیا گیا ہے رنگ و نسل کے اندر، ہمیں توڑ دیا گیا ہے زبانوں کے اندر۔ اور کیا کہا تھا اقبال نے، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی نہ افغانی نہ ایرانی۔ چھوڑ دیجیے ساری نسبتوں، کون فلسطینی ہے کون پاکستانی ہے، یہ حملہ امت مسلمہ کے اوپر حملہ ہے، یہ حملہ فلسطینیوں کی مسجد کے اوپر نہیں، ہماری مسجد کے اوپر حملہ ہے۔ جب تک ہم یہ تصور نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ان کے درد کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اس لیے سامعین محترم، انشاءاللہ العزیز ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور وہ دن لے کے آئے گا کہ مسلمان دوبارہ اس مسجد اقصیٰ پر اپنا پورا قبضہ مکمل کریں۔ انشاءاللہ یہ غزہ کی پٹی بھی آزاد ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پورا ہوگا، ان اللہ زوالی الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوال منها۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، میں نے زمین کے دائیں حصے کو بھی دیکھا، مشرق کو بھی دیکھا، مغرب کو بھی دیکھا، اور یقیناً میری امت کی بادشاہت ان تمام جگہوں تک پہنچے گی جہاں تک میری نظر گئی تھی، یعنی مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ اس دین کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے گا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ کافروں کو جتنا بھی ناپسند ہو، مشرکوں کو جتنی بھی تکلیف ہو، انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے چھوڑے گا۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ بس ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ تم نے کم ہمتی نہیں دکھانی، تم نے کم ہمتی نہیں دکھانی، بزدلی نہیں دکھانی، تم ہی غالب رہو گے اگر تم صاحب ایمان، اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور جہاد کی تیاری کرو، اور جو کفر ہے، عالم کفر ہے، ان کی چالوں کو سمجھو، ان کے فریب میں نہ آؤ، اور پھر اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ سامعین محترم، اس دور کے اندر، ان حالات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حکم ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک مرتبہ مسلمانوں پر ایسی ہی ایک آفت ٹوٹ پڑی تھی کہ 70 کے قریب جو انصاری قرہ تھے ان کو دھوکے کے ساتھ ایک جگہ پہ لے جا کر بئر معونہ نامی مقام پر لے جا کر شہید کر دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے لیے، ان صحابہ کرام کے لیے اور ان ظالموں کے خلاف تقریباً 30 دن تک بد دعا کی، قنوت نازلہ پڑی تھی۔ ہم اگر آج اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، یہاں سے بیٹھ کر ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آج انشاءاللہ جمعے کی نماز میں ہی انشاءاللہ قنوت نازلہ کا بھی اہتمام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کو عقل عطا فرمائے، ان کو شعور عطا فرمائے، ان کے اندر اسلامی حمیت اور غیرت کو پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔